پاکستان امداد نہیں تجارت چاہتا ہے، اور 9 مئی کے کیسز کا بھی ذکر ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں ان کی ملاقات کا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تنوری۔ کیسر تولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے۔ بالخصوص پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد یہ جو تجارتی معاہدہ ہے وہ ہو جائے گا۔ اور انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے اسحاق ڈار نے 9 مئی کے کیسز کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ کیسر خان تنوری کی جانب بڑھتے ہیں، تمام تر معاملات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کیسر تنوری، سب سے پہلے تو ملاقات کے حوالے سے بتا دیں، کیا کچھ بات چیت ہوئی، کیا کچھ ذرائع نے بتایا آپ کو؟ دیکھیں، یہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ وزیر خارجہ بھی ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ سے جو ان کی ملاقات ہے یہ معمول کی ملاقات نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے مستقبل اور امریکہ کے مستقبل کا جو ہے تعین کریں گی۔ پاکستان نے یہ نعرہ، جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی، یاد ہو آپ کو، میاں محمد شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا جی کہ اب ہم جو ہے نا وہ بھیک مانگنے کا یا قرضے لینے کا جو ہے اس چکر سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹریڈ کریں، ہم لوگ تجارت کے ذریعے اپنے ملک کے معاشی حالات کو بہتر کریں، اکنومیکلی چیزوں کو صحیح سمت میں لے کے جائیں۔ اور بدقسمتی کے ساتھ ایز سچ ہمیں اس عرصے میں 2-2.5-3 سال کے اندر کوئی زیادہ بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن اگر سوچ آپ کی پازیٹیو ہو، اگر آپ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوں، اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے آپ نے جو ہے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں یا آپ ملک کی حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ایک روشنی کا ایک سوراخ موجود ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ کو روشنی، لائٹ آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لائٹ ہمیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں، مہینوں میں، اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، امریکہ انویسٹ کرتا ہے پاکستان کے اندر، پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں ان کو امریکی منڈیوں کے اندر جو ہے وہ اچھی قیمت ملتی ہے، تو چیزیں پاکستان کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان صرف امریکہ کے اوپر رلائی نہیں کر رہا، پاکستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے باقی ممالک جن کے اندر ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، ترکی، آذربائیجان، چائنا، رشیا اور بھی ایسی ممالک موجود ہیں جو پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جو تجارتی معاملات ہیں ان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، پاکستان تجارت کے ذریعے ہی جو ہے۔ لیکن میں ایک چیز اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری آج سے 20-25 سال اگر پیچھے چلے جائیں تو اس کے اندر بڑی جان تھی۔ انڈسٹری سے مراد کہ ہم اگر اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کریں، ہم اپنی کچھ ایسی پروڈکٹس تھی پاکستان کے پاس جو کی دنیا کے اندر مانگ ہوا کرتی تھی، جو دنیا من مانی قیمت کے اوپر ہم سے خریدنا چاہتی تھی اور خریدتی تھی۔ پھر بدقسمتی کے ساتھ آہستہ آہستہ ایسا ٹائم آیا کہ پاکستان کے اندر انرجی کرائسس سٹارٹ ہو گیا۔ جس طرح انرجی کرائسس سٹارٹ ہوا، ہماری جو فیکٹریز ہیں، ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئی، اور آج ہم اس نہج پہ ہیں کہ ہماری بڑی تعداد کے اندر انڈسٹریز جو ہیں وہ یہاں سے اپنی پروڈکشنز بند کر کے یا تو کسی اور بزنس میں شفٹ ہو گئی ہیں، یا پھر انہوں نے پاکستان چھوڑ کے بنگلہ دیش، سری لنکا یا کسی اور ملک کے اندر جا کے اپنی انڈسٹریز جو ہیں وہ لگائی ہیں، اور وہاں سے وہ پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی پروڈکشن کو بہتر بنانا ہوگا۔ یاد رکھیں، جب بھی ہم لوگ تجارت کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانی ہے، ہم نے اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے تاکہ، اور ہم نے کوالٹی پروڈکٹ دینی ہے۔ ہم سے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لوگ ہم سے چاہتے ہیں کہ وہ ہماری پروڈکٹ کو استعمال کریں، مارکیٹ میں لے کے جائیں، لیکن ہم جو تعداد ہے وہ یا تو وہ پوری نہیں کر پاتے یا پھر کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ پاکستانی پروڈکٹس کی آج سے میں نے کہا نا 20-25 سال پہلے بڑی بڑی مانگ تھی، بہت جو ہے لوگ، دنیا جو ہے پاکستانی پروڈکٹس کو جو ہے نا عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، پیسے بھی دیتی تھی اور منگواتی بھی تھی۔ اب وہ سلسلہ تھوڑا کم ہوا ہے۔ اگر ہم لوگ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں یا تجارت کہتے ہیں کہ ہم نے تجارت سے ہی اپنے ملک کی معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر پروڈکشن بڑھانی ہے۔ پروڈکشن بڑھانی ہے تو آپ نے انڈسٹریلسٹ کو جو ہے وہ سہولیات فراہم کرنی ہے، سہولیات فراہم کرنی ہے۔ آپ نے بجلی کی جو روانی ہے اس کو فراوانی کے ساتھ ان کو فراہم کرنا ہے، آپ نے چیزوں کو بہتر بنانا ہے، ان کے لیے چیزیں آسان کرنی ہے تاکہ وہ اپنے سسٹم کو بہتر بنا سکیں، پروڈکشن زیادہ سے زیادہ کر سکیں، اور پھر وہ جو ہے آگے درآمدات بڑھیں گی آپ کی۔ اچھا، انٹرنیشنل میڈیا کو جو انٹرویو دیا اس میں 9 مئی کے کیسز کا سوال کیا گیا، تو وزیر خارجہ کی جانب سے جواب دیا گیا کہ بڑے انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں، تو کیا
دیکھیں انصاف میں نے آپ کو کہا نا کہ کافی ٹائم ہو گیا اب اور کیسز چل رہے تھے، ثبوت جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے لیے بڑے مضبوط ایویڈنس تھے، کلیئر چیزیں بڑی کلیئر تھی، ثبوت موجود تھے، سزائیں ہوگی. لیکن ایک چیز اور بہت الارمنگ ہے جس کا ذکر بیرسٹر غور صاحب بھی ہم لوگ سن رہے ہیں کر رہے ہیں کہ جس طرح سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جو لوگ اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں وہ بھی سارے نااہل ہو جائیں گے، وہ تو فارغ ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلیوں سے بھی یہ لوگ آؤٹ ہو جائیں گے. جو سزا یافتہ شخص ہے وہ اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا، جی نہ رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نااہل ہو جائیں گے. اب بھی اگر اور لوگ، اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے اندر موجود ہے، چاہے وہ فیڈرل قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے، چاہے وہ باقی اسمبلیوں کے اندر ہے، صوبائی باقی صوبوں کے اندر، سب کے اوپر مقدمات تو ہیں، سب کے اوپر مقدمات ہیں. بالکل ایسے ہی. مقدمات اگر اسی رفتار کے ساتھ آپ جس طرح سے شروع ہو گیا سلسلہ، فیصلے آنے شروع ہو گئے، یہ تو سارے نااہل ہو جائیں گے، یہ تو اسمبلیوں سے باہر ہو جائیں گے. تو انہوں نے بیرسٹر غور صاحب نے یہ بھی کہا کہ پھر ہمیں تو یہ چاہیے کہ جو لوگ بچ جائیں گے 2-4-5 ہمارے جیسے، ان کو بھی مستعفی ہو کے اسمبلیاں خالی کر دینی چاہیے. اور یہ واقعی حالات ایسے بننے جا رہے ہیں. ٹیکنیکلی ناک آؤٹ جس کو کہتے ہیں نا، جی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ، کوئی غیر آئینی غیر قانونی طریقہ کار نہیں بنایا جائے گا، آئینی اور قانونی طریقے سے یہ اسمبلیوں سے بھی باہر ہو جائیں گے. اور یہ ذکر آپ بار بار کرتے آ رہے ہیں. مطلب ٹیکنیکل نام، یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ جو لوگ الیکشن جیت کے اسمبلیوں میں چلے گئے ہیں ان کے اوپر مقدمات ہیں، ان کے مقدمات کورٹ میں جا رہے ہیں، کورٹ میں جب ان کے اوپر فیصلے ہونا شروع ہو گئے، وہ ان کی سزائیں ہونا شروع ہو گئی، جس سے سبھی سزائیں ہوئی ہیں، جی تو وہ سارے لوگ نااہل ہو گئے. وہ اہلیت نہیں رکھتے پھر کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے، وہ سرکاری عہدے کے لیے اہل نہیں ہیں. تو جس طرح ملزم سے مجرم بن گئے نا. بالکل ایسی ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جتنے لوگ بچ گئے ہیں، مقدمات تو ان کے اوپر بھی ہیں، عدالتوں کے اندر کروائی تو ان کی بھی چل رہی ہیں، جس طرح فیصلے ہوتے جائیں گے، سزائیں ہوتی گئی تو نااہل ہوتے جائیں گے. تو یہ بہت عجیب و غریب صورتحال بن گئی، اور اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اسمبلیوں کے اندر جو کردار ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیسر تولی بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اور کیسر خان تلولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.